أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سورہ آل عمران آیت نمبر 96. اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک وہ پہلا گھر جسے لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا، البتہ وہ ہے جو بکہ میں ہے، اس حال میں کہ بابرکت ہے اور جہان والوں کے لیے باعث ہدایت ہے. ان یہ توکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوگا بے شک، یقیناً. اول بیتن پہلا گھر، وضع جسے مقرر کیا گیا، جسے بنایا گیا، فعل ماضی ہے، مجہول کے لیے ہے. للناسی لوگوں کے لیے. للناسی دو الفاظ ہیں، لام اور الناس. لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے، کے واسطے، اور الناس کا مطلب لوگ. للذی یہ بھی دو الفاظ ہیں، لام اور الذی. یہ لام جو ہے یہ توکید کے لیے ہے، جو یقیناً کا، البتہ کا معنی دیتا ہے. الذی اسم موصول جو کے معنی میں. بی بکہ تا بکہ میں، مکہ میں. یہ دو الفاظ ہیں. بی حرف جر جس کا معنی یہاں پہ ہوگا میں، اور بکہ مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. مبارکن اس حال میں کہ بابرکت ہے. وہدن اور ہدایت دینے والا ہے، باعث ہدایت ہے. للعالمین جہان والوں کے لیے. للعالمین دو الفاظ ہیں، لام حرف جر کے لیے، کے واسطے، اور اس کے بعد العالمین. یہ عالمن کی جمع ہے. عالمن ایک جہان، عالمین کئی جہان. اس آیت کی تفسیر اللہ رب العزت اس آیت میں وعدے کر رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا، یہ وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ کعبہ شریف. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ زمین پہ سب سے پہلا گھر کون سا ہے جو بنایا گیا؟ جی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد حرام. تو دوبارہ سوال کیا گیا اس کے بعد کون سا گھر بنا؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی. سوال کیا گیا ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنے سالوں کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سالوں کا. تو اس حدیث سے اور اس ایت سے پتہ چلا کہ دنیا میں پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنا وہ
کعبہ ہے جو مکہ میں ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکن، اس حال میں کہ وہ بابرکت ہے. اس گھر کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے اور اس میں کئی طرح کی برکتیں ہیں. مثال کے طور پہ جو اس گھر کا حج کرے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. امام بخاری روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا من حج هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدته امه، جو اس گھر کا حج کرے اور دوران حج فسق و فجور سے دور رہے، گناہوں سے دور رہے، بیگم کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے دور رہے، فحاشی اور بے حیائی سے بچے، تو وہ حج کے بعد جب واپس آئے گا تو ایسے ہو چکا ہوگا جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، ان کے گناہوں سے پاک صاف. تو یہ کس کی برکت ہے؟ اس گھر کی برکت ہے. اس گھر کی یعنی کہ کعبہ شریف کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ وہاں پہ ایک نماز پڑھی جائے تو دیگر مساجد کی 1,00,000 نمازوں سے زیادہ ثواب کا باعث بنتی ہے. اور یہ مسئلہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اس گھر کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ وہاں پہ زمزم ہے، وہ زمزم جو شفا کا باعث ہے. اور یہ فضیلت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث سے ثابت ہے. اس گھر کی برکات میں سے ایک برکت ہے حجر اسود، جس کو ہاتھ لگانے سے گناہ ختم ہوتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں. چنانچہ روایت کرتے ہیں امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حجر اسود اور رکن یمانی کو ہاتھ لگانے سے گناہ جڑتے ہیں، مٹتے ہیں، ختم ہوتے ہیں. اور مزید فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ جو کہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اس گھر کے 7 چکر لگائے اور 2 رکعتیں بھی ادا کرے طواف کے بعد، اسے ثواب ایسے ملے گا گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک غلام کو آزاد کیا ہے. اور مزید فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طواف کرنے والا دوران طواف جب بھی اپنا قدم زمین پہ رکھتا ہے یا اٹھاتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گھر کتنا بابرکت گھر ہے. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ گھر جہان والوں کے لیے باعث ہدایت ہے. یہاں جہان والوں سے مراد کون ہیں؟ ویسے تو یہ جمع کا لفظ ہے لیکن مراد اس سے کون ہے؟ انسان. یعنی کہ یہ گھر باعث ہدایت ہے انسانوں کے لیے، زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں جنوں کے لیے. تو لفظ عالمین جب استعمال کیا جاتا ہے، کبھی اس سے مراد دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز اس سے مراد ہوتی ہے، اور کبھی اس سے مراد مخصوص جہان ہوتی ہیں. ہدی للعالمین، یہ گھر لوگوں کے لیے باعث ہدایت کیسے ہے؟ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ کعبہ شریف کی طرف. لوگ جب طواف کرتے ہیں تو اس گھر کا طواف کرتے ہیں. لوگ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ان کی دیگر مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو ان سے ان کو علم لینے کا موقع ملتا ہے، عبادت کے طریقے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ گھر جہان والوں کے لیے باعث ہدایت ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایت نمبر 97 میں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے
اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہے. اور اللہ کے لیے لوگوں پہ واجب ہے بیت اللہ کا حج کرنا. واجب اس پہ ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. ومن کفر، اور جو کفر کرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، غنی، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، مستغنی ہے، عن العالمین، جہان والوں سے. فی ہی دو الفاظ ہیں، فی اور ضمیر ہو. فی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں. فی ہی، اس میں، کس میں؟ بیت اللہ. ہی ضمیر کعبہ شریف کے لیے ہے، یعنی کہ للذی بمکہ تھا، وہ گھر جو مکہ میں ہے. فی ہی، اس گھر میں آیات، نشانیاں ہیں. یہ آیتن کی جمع ہے، آیتن ایک نشانی، آیاتن کئی نشانیاں ہیں. بینات، واضح. بینات جمع ہے بیناتن کی، جی. واضح نشانیاں. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے. مقام کھڑے ہونے کی جگہ، جی. ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. ومن دخلہ، اور جو اس میں داخل ہو گیا. واو کے معنی اور، من کے معنی جو. داخلہ فعل ماضی ہے، واحد کے لیے داخل ہوا. ہو اس میں، کس میں؟ اس گھر میں. جی. کانا، وہ ہوگا، وہ ہوتا ہے، فعل ماضی ہے واحد کے لیے. آمینن، وہ کیا ہوتا ہے؟ امن والا ہوتا ہے، اسے امن مل جاتا ہے. جی. وللہ، تین الفاظ ہیں. واو کا معنی اور لام اس کا معنی ہے کے لیے، کے واسطے، اور پھر کیا ہے؟ لفظ اللہ. للہ اصل میں ہے لی، اللہ، اور اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے. علی الناسی، لوگوں پہ واجب ہے. علی یہاں پہ وجوب کا معنی دے رہا ہے، صحیح. لوگوں پہ واجب ہے، لوگوں پہ فرض ہے. اللہ کی خاطر لوگوں پہ کیا فرض ہے؟ حج البیتی، بیت اللہ کا قصد کرنا. حج کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ قصد کرنا. جی. بیت اللہ کا قصد کرنا، اس گھر کا قصد کرنا، اس حج کی زیارت اس گھر کی زیارت کرنا. من استطاع، یہ من آیا ہے الناس کی وضاحت کے لیے. پہلے اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں پہ واجب ہے بیت اللہ کا حج کرنا، بیت اللہ کا قصد کرنا. پھر اللہ نے فرمایا من، اس پہ واجب ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک استطاعت رکھتا ہو، سبیلاً راستے کی، یعنی کہ پہنچنے کی. صحیح. یعنی کہ ہر ایک پہ واجب نہیں ہے. تو من کا معنی جو. استطاع فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے استطاعت رکھی، وہ جو استطاعت رکھے. الیہ، اس تک، کس تک؟ اس گھر تک. جی. سبیلاً راستے کی، یعنی کہ پہنچنے کی. ومن کفرا، اور جو کافرہ کفر کرے، فعل ماضی ہے واحد کے لیے. فإن اللہ، فا جو ہے یہ من کے جواب میں ہے. تو انا، بے شک، یقیناً، اللہ تعالی غنی، مستغنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، عن العالمین، جہان والوں سے. اس آیت کی تفسیر، یعنی کہ آیت نمبر 97 کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ آیات بینات، اس گھر میں کئی واضح نشانیاں ہیں. یہ کس گھر کی بات ہو رہی ہے؟ وہ گھر جس کا تذکرہ پچھلی آیت میں آیا کہ جو زمین پہ اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے گھر بنا. اس گھر میں کئی واضح نشانیاں ہیں. واضح نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ کس چیز کی نشانی؟ علماء تفسیر وضاحت کرتے ہیں کہ اس میں کئی ایسی نشانیاں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پہ جو پہلے گھر بنا وہ بیت اللہ ہے، وہ کعبہ ہے. اور جو گھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا وہ کعبہ ہے، کیونکہ اسی گھر میں ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اس میں کیا نشانی ہے؟ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے قیام کی جگہ ہے، کھڑے ہونے کی جگہ ہے. مقام ابراہیم سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ اس بارے میں دو قول ہیں. علماء کرام کے دو موقف ہیں. پہلا موقف یہ ہے کہ وہ پتھر جس پہ ابراہیم علیہ السلام چڑھتے تھے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے، تو اس سے مراد وہ پتھر ہے، اور جو آج بھی بیت اللہ شریف میں موجود ہے.
اور جن علماء کرام نے یہ قول اختیار کیا ہے ان میں سے ایک امام مجاہد ہیں، ان کے قول کو امام طبری نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ دوسرا قول جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر کئی علماء کرام کا ہے کہ اس سے مراد وہ سارے مقامات ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے حج کے موقع پہ، مزدلفہ، مینا اور صفا مروہ، کعبہ شریف۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، جیسا کہ امام ابن ابی حاتم ان سے روایت کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ پورا حرم ہے۔ تو فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ تو پہلی نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ پہلی نشانی وہاں پہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ تو مقام ابراہیم سے مراد پہلے نمبر پہ وہ پتھر جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہے بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پہ، اور یہی وہ پتھر ہے جس کی طرف اشارہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ طواف سے فارغ ہوئے، 2 رکعتیں ادا کرنے لگے، تو آپ نے یہ آیت پڑھی تھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو کیا بنا لو؟ جائے نماز بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ تو یہ جو ہے مقام ابراہیم، یہ پتھر کہاں ہے؟ یہ کعبہ شریف میں ہے۔ تو یہ پتھر بھی بتاتا ہے کہ یہی ہے ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ گھر۔ یہ پتھر بتاتا ہے کہ یہی وہ گھر ہے جو دنیا میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، مقرر کیا گیا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس گھر میں داخل ہو جائے، كَانَ آمِنًا، وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اس جملے کا پچھلے جملے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایک قول یہ ہے علماء کرام کا کہ یہ جملہ پچھلے جملے سے ہی تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وعدے کر رہے ہیں کہ کعبہ شریف میں کئی واضح نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 مقام ابراہیم، اور نمبر 2 نشانی یہ ہے کہ یہ وہ گھر ہے جس میں جو کوئی داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اگر کوئی کسی کو قتل کر کے اس گھر میں داخل ہو جاتا تو لوگ اسے کچھ نہیں کہتے تھے، حتیٰ کہ کوئی اس گھر میں اپنے باپ کے قاتل کو دیکھتا تو اسے کچھ نہ کہتا، انتظار کرتا کہ جب یہ باہر نکلے گا تب میں اسے پکڑوں گا۔ تو یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ تو یہ نشانی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس شہر کے لیے دعا کی، جہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا، وہ یہی شہر ہے، کیونکہ امن یہاں پہ ہے۔ بیت المقدس میں جس کے یہودی دعوے دار ہیں وہاں پہ امن نہیں ہے، امن اسی گھر میں ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی امن موجود تھا۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ اس جملے کا پچھلے جملے کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک الگ سے گفتگو ہے، یہ الگ سے کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس گھر میں داخل ہو جائے کان آمینہ، وہ امن والا ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ اس جملے کا پچھلے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مستقل طور پہ ایک جملہ ہے، مستقل طور پہ ایک کلام ہے، تو پھر یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہے ہیں ہمیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں؟ یعنی کہ الفاظ بظاہر تو خبر والے ہیں کہ ومن داخلہ، جو اس میں داخل ہو گیا فعل ماضی ہے، کان آمینہ، وہ امن والا ہوتا ہے، تو یہ بظاہر کیا ہے؟ خبر ہے، لیکن اس کا معنی و مفہوم کیا ہوگا؟ معنی و مفہوم کے لحاظ سے کیا یہ خبر ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں کہ جو اس میں داخل ہو جائے اسے کچھ نہیں کہنا، اس کو ڈرانا نہیں ہے، اس کو دھمکانا نہیں ہے، اسے قتل نہیں کرنا۔ کیا یہ اللہ آرڈر دے رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں؟ اس بارے میں بھی علماء کرام کے 2 قول ہیں۔ جو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہے، الفاظ آرڈر والے نہیں ہیں، لیکن معنی مفہوم کون سا ہے؟ آرڈر کا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ جو بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں کیا سب کو امن ملتا ہے؟ سب کو نہیں ملتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو بیت اللہ سے پکڑ لیا جاتا ہے، کئی لوگوں کو وہاں پہ قتل بھی کیا گیا۔
تو اس سے پتا چلا کہ یہ خبر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں کہ یہ میرا وہ عظیم گھر ہے جو اس میں داخل ہو جائے تو اسے نقصان نہ پہنچاؤ، اسے قتل نہ کرو، اسے ڈراؤ نہیں، اسے دمکاؤ نہیں، اس کو امن دو. تو امن دخلہ کان آمنا، کہ جو اس میں داخل ہوا کان آمنا، وہ امن والا ہو گیا. تو یہ امن کن سے ملے گا؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرا یہ وہ عظیم گھر ہے جس میں جو داخل ہو جائے اسے امن ملتا ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ عام طور پہ امن مل جاتا ہے، کبھی کبھی اس کی خلاف ورزی بھی ہو جاتی ہے. لیکن امن کن سے ملتا ہے؟ انسانوں سے. اللہ کے عذاب سے امن نہیں مل سکتا. اللہ کا عذاب ممکن ہے اسی گھر میں کسی پہ آ جائے. تو ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی خاطر لوگوں پہ واجب ہے. کیا واجب ہے؟ بیت اللہ کا حج کرنا. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ بیت اللہ کا حج کیا ہے؟ واجب ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 پلر ہیں، 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ بیت اللہ کا حج کرنا. جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام بخاری جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں. تو جب یہ اسلام کا پلر ہوا تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ چیز واجب ہے، فرض ہے، اور اس پہ عمل کرنا ہوگا. وجوب کا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہر ایک پہ واجب نہیں ہے. واجب اسی پہ ہے جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو. استطاعت سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت آگے چل کے کروں گا. لیکن فی الحال یہ کہ جس پہ بیت اللہ کا حج فرض ہو جائے وہ خود حج کرے اور اس میں تاخیر کرنے سے گریز کرے. معلوم نہیں آئندہ دنوں میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہو سکتا ہے بیمار ہونے والا ہو سکتا ہے موت آنے والی ہو سکتا ہے کہ چلنے پھرنے کی استطاعت نہ رہے، ہو سکتا ہے کہ مال اس کے پاس موجود نہ رہے. اس لیے بیت اللہ کا حج جب فرض ہو جائے تو ادائیگی کی جلد از جلد کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بیت اللہ کا حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، بار بار فرض نہیں ہے. جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے اس لیے حج کرو. تو کسی آدمی نے سوال کیا کیا اللہ کے رسول یہ ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. اس نے پھر پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. اس نے پھر پوچھا کیا اللہ کے رسول یہ ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. اور آپ نے کہا کہ ایک بار فرض ہے، اور اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہے، واجب ہے، تو ہر سال واجب ہو جاتا، اور تم میں استطاعت نہیں ہے کہ تم ہر سال حج کرو. جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس پہ اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا کرو، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کیا کرو. اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو اس سے دور رہو، اس سے گریز کرو. یہاں پہ غور کیجئے گا، آپ نے کہا کہ جب میں حکم دوں تو میرے حکم پہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اور کہا جب میں کسی سے منع کر دوں تو اس سے دور رہنا ہے. وہاں پہ یہ نہیں کہ اپنی استطاعت کے مطابق دور رہنا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تو اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں پہ واجب ہے. کیا واجب ہے؟ حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا. من استطاع الیہ سبیلا، یہ واجب اس پہ ہے جو اس تک استطاعت رکھتا ہو، بیت اللہ تک راستے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی کہ وہاں پہنچ سکتا ہو. یہاں پہ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ کیا یہاں پہ استطاعت سے مراد مالی استطاعت ہے یا استطاعت سے مراد بدنی استطاعت ہے؟ یہ دونوں ہیں. تو یہاں پہ استطاعت سے مراد دونوں طرح کی استطاعت ہے. حج اس پہ واجب ہوگا جو جسمانی طور پہ حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے پاس مال بھی موجود ہے، زاد راہ موجود ہے، اور اس کے پاس سواری وغیرہ موجود ہے، اور موجودہ ایام میں جہاز کی ٹکٹ وغیرہ وہ خرید سکتا ہے. اگر وہ سعودیہ میں ہے تو بس کے ذریعے جا سکتا ہے، سعودیہ سے قریب کسی ملک میں ہے تو بس کے ذریعے پہنچ سکتا ہے. مراد یہ ہے کہ اس کے پاس جسمانی استطاعت بھی ہو اور مالی استطاعت بھی ہو تو اس کے اوپر حج کیا ہے؟ فرض ہے.
اور ایسے شخص کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مالی طور پہ استطاعت رکھتا ہے لیکن جسمانی طور پہ استطاعت نہیں ہے, تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو جسمانی معذوری ہے وہ عارضی ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اگر وہ عارضی طور پہ بیمار ہے, عارضی طور پہ معذور ہے, تو وہ اپنے صحت یاب ہونے کا انتظار کرے. جب صحت یاب ہو جائے, جب ٹھیک ہو جائے, تب وہ حج کے لیے جائے. اور اگر اس کا مرض, اس کا عذر, اس کی بیماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے, دائمی ہے, ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے, تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنی جگہ کسی اور کو بھیجے جو اس کی طرف سے حج کرے. یہاں پہ چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا. پہلی حدیث امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جس کا تعلق خثعم قبیلے سے تھا. اس نے کہا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ رب العزت کے فریضہ حج نے میرے والد کو اس حال میں پایا ہے کہ میرا والد بوڑھا ہے, بڑی عمر کا ہے, سواری پہ بیٹھنے کی استطاعت نہیں رکھتا, کیا اس کی طرف سے میں حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا, تم اپنے والد کی طرف سے حج کرو. تو یہاں پہ اس لڑکی کے والد چونکہ جسمانی طور پہ خود حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی کہ اس کی طرف سے اس کی بیٹی حج کر سکتی ہے. دوسرے نمبر پہ ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا. سوال کرنے والے نے کہا کہ میرے والد صاحب حج وغیرہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے, سواری پہ بیٹھ نہیں سکتے. تو آپ نے فرمایا, حج نبی کا واعتمر, تم اپنے والد کی طرف سے حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو. اس حدیث کو امام ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جو جسمانی طور پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مریض ہے, دائمی مریض ہے, وہ اپنی طرف سے کسی اور کو حج کے لیے بھیجے. لیکن جس کو بھیجے یہ وہ ہو جو خود اپنا حج کر چکا ہو. امام ابو داؤد وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی, ایک آدمی کہہ رہا تھا, لبیک عن شبرما, کہ میں شبرما کی طرف سے حج کرنے کے لیے حاضر ہوں. آپ علیہ السلام نے پوچھا, بھی شبرما کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ میرے بھائی ہیں, یا اس نے کہا کہ میرے رشتہ دار ہیں, راوی کو شک ہے. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم اپنا حج کر چکے ہو؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا, حج عن نفسک ثم حج عن شبرما, فی الحال یہ حج اپنی طرف سے کرو, بعد میں شبرما کی طرف سے حج کرنا. یہ صحابی شبرما کی طرف سے حج کرنے کی نیت کر چکے ہیں, حج میں داخل ہو چکے ہیں, تلبیہ پڑھ چکے ہیں, لیکن چونکہ اپنا حج نہیں کیا, آپ نے کہا کہ یہ حج اپنی طرف سے کرو, پھر شبرما کی طرف سے کرنا. اس سے پتا چلا جب تک آپ نے اپنا حج نہ کیا ہو کسی اور کی طرف سے حج کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جس پہ حج فرض ہو چکا اگر فوت ہو جائے اور اس نے حج نہ کیا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اس کی طرف سے کسی کی ڈیوٹی لگائی جائے جو اس کی طرف سے حج کرے. اس کا مال وراثت جب تقسیم ہونے لگے گا اس میں سے اتنے پیسے الگ کر دیے جائیں جن سے کوئی حج کر سکے. تو ایک ایسے آدمی کو بھیجا جائے جو حج کے مسائل اور احکام کو اچھی طرح جانتا ہو, جو پہلے خود حج کر چکا ہو, متقی پرہیزگار ہو, تو اس سے مطالبہ کیا جائے کہ ہماری میت کی طرف سے تم حج کرو. امام نسائی روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ایک عورت نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ نبی علیہ السلام سے سوال کرو میری والدہ کے بارے میں جو فوت ہو چکی ہیں
کہ کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ یعنی کہ انہوں نے حج نہیں کیا تھا، اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو کیا کفایت کر جائے گا، کیا حج ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا بالکل تم اس کی طرف سے حج کر سکتی ہو، یہ حج تمہاری والدہ کے ذمے اللہ کی طرف سے قرض ہے، اور جیسے تم اپنی والدہ کا مالی قرض ادا کرو تو وہ ادا ہو جائے گا، ایسے ہی اللہ کا قرض بھی ادا کرو گی تو وہ ہو جائے گا۔ تو یہ حج کے چند مسائل تھے جنہیں ذہن میں رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ان تمام احادیث وغیرہ سے پتہ چلا کہ بیت اللہ کا حج کیا ہے، فرض ہے، لیکن فرض اسی پہ ہے جو استطاعت رکھتا ہے، اور جو مالی طور پہ استطاعت نہیں رکھتا تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کفر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہے، مستغنی ہے۔ کفر کرے، کس چیز کا کفر کرے؟ اللہ کی بتائی ہوئی کسی چیز کا بھی انکار کرے، کفر کرے، تو ایسا آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے مستغنی ہے، بے نیاز، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ اس کا خصوصی تعلق ہے حج سے۔ اللہ نے بتایا کہ حج واجب ہے، اللہ نے بتایا حج فرض ہے۔ جو حج کی فرضیت کو قبول نہ کرے، جو کہے میں نہیں مانتا کہ حج فرض ہے، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ کافر ہے، کیونکہ اللہ نے کہا وَمَنْ كَفَرَ، اور اس سے مراد وہ ہے جو حج کے وجوب کا منکر ہو، جیسا کہ اس معاملے کو واضح کیا ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ جو حج کے وجوب کا منکر ہے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ ایک آدمی حج کو واجب مانتا ہے لیکن سستی کرتا ہے، ہم اسے کافر قرار نہیں دیں گے، لیکن وہ شخص جو حج کے وجوب کا انکار کر دے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے مستغنی ہے، بے نیاز ہیں۔ جی ہاں، اللہ رب العزت کو کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان محتاج ہے اس بات کا کہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ جب رب کی عبادت کرے گا تو اسے سکون ملے گا، جب اپنے رب کی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کر سکے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اللہ کے فضل و کرم کے نزول کا حقدار بن جائے گا۔ لیکن جو اللہ رب العزت کے احکام کا، اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرے، کفر کرے، حج جیسی عبادات کو نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ مستغنی ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں کہ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی قوم سے کہ اگر تم سارے کے سارے کفر اختیار کرو، تم سارے کے سارے کافر بن جاؤ، تو اللہ رب العزت کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، مستغنی ہے، بے نیاز ہے۔ تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو یا نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہی ہر حمد و ثنا کا حقدار ہے۔ اور یہاں پہ ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے رکھنا بہت مفید ثابت ہوگا۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، کہ اگر پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کے آخری جن تک سارے کے سارے اعلیٰ درجے کے متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، گناہوں سے دور رہنے والے بن جائیں، اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادت سے مستغنی، ہماری نیکی سے بے پرواہ، اور فرمایا مزید کہ اگر ہر انسان اور ہر جن، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کے آخری جن تک، ہر انسان اور ہر جن فاسق و فاجر بن جائے، اور جو زمین پہ سب سے بڑا فاسق و فاجر ہے اس کی طرح ہو جائیں سب کے سب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سارے کے سارے رب کے محتاج ہو، تم رب کے در کے فقیر ہو، اور اللہ تعالیٰ مستغنی ہے تم سے، بے نیاز ہے تم سے۔ اللہ رب العزت کسی کے بھی محتاج کسی بھی معاملے میں نہیں ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ مستغنی ہے کن سے؟ عن العالمین، جہان والوں سے۔ تو یہاں جہان والوں سے مراد کون ہے؟ سب۔ اللہ ایک ایک مخلوق سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں عالم سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے علاوہ ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین میں ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ ہر چیز کے رب ہیں، ہر ایک کے خالق ہیں، ہر ایک کے مالک ہیں۔ تو یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ مستغنی ہے ہر ایک سے، اللہ تعالیٰ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے۔ اور یہاں پہ آپ غور کریں، سیاق و سباق کا تقاضا یہ تھا کہ یوں کہا جاتا کہ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْهُ، جو کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے مستغنی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو کفر کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ تو سب سے مستغنی ہے، سب سے بے نیاز ہے۔ یہ انداز کیوں اختیار کیا گیا؟ تاکہ معلوم ہو سکے کہ اللہ صرف اس سے مستغنی نہیں ہے، اللہ ہر ایک سے مستغنی ہے، اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، اللہ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ شاہد ہے، مطلع ہے ان اعمال پہ جو تم کر رہے ہو۔ قل، آپ کہہ دیں، فعل امر ہے واحد کے لیے، یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، یا کا معنی اے، اہل کتاب کتاب والو، اور کتاب سے مراد یہاں پہ تورات و انجیل ہیں، اہل کتاب تورات و انجیل والے۔ تو یا اہل کتاب، اہل کتاب ان کے مخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو۔ نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہودیوں عیسائیوں کو مخاطب کریں اور ان سے کہیں کہ اے اہل کتاب لما تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو۔ لما یہ دو الفاظ ہیں، لام اور ما۔ لام کے معنی کے لیے کے واسطے، اور ما استفہامیہ ہے کس لیے، یعنی کس وجہ سے۔ لیکن جب ما کے اوپر لام داخل ہوا تو ما استفہامیہ سے الف کو حذف کر دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے عما یتساءلون، وہ بھی اصل میں کیا ہے؟ عما، عن اور ما۔ تو لما کس لیے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، فعل مضارع ہے جمع کے لیے ہے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالیٰ شہید شاہد ہے، مطلع ہے، علی ما ان اعمال پہ، اس چیز پہ، ان اعمال پہ جو تم کر رہے ہو۔ علی پر، ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، تعملون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، تم عمل کرتے ہو، اس کا واحد کیا ہے؟ تعملو، تو عمل کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ آپ اہل کتاب سے کہیں، آپ یہودیوں اور عیسائیوں سے کہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے مراد یہاں دو طرح کی آیتیں ہیں، شرعی آیتیں بھی اور کونی آیتیں بھی۔ شرعی آیتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آیات پہ مشتمل ہے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے کلام قرآن کریم کا انکار کیوں کرتے ہو، اسے مانتے کیوں نہیں ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نشانیوں سے مراد کونی نشانیاں، کہ تم اللہ تعالیٰ کی کونی نشانیوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کونی نشانیاں کون سی ہوتی ہیں؟ کائناتی، مثال کے طور پہ زمین، یہ آسمان جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، بغیر سہارے کے کھڑا ہے، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ وسیع و عریض سمندر، یہ پانی ہی پانی، تو یہ ساری مخلوقات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کونی اور کائناتی نشانیاں ہیں۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، تو اللہ تعالیٰ کی ہر نشانی
کو ماننا ہوگا، شرعی نشانیوں کو بھی، کائناتی نشانیوں کو بھی۔ کائناتی نشانیوں کے ساتھ کفر کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ انسان خود ہی وجود میں آ گیا، اللہ تعالیٰ انسان کا خالق نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کے ساتھ کفر ہے۔ جی اگر آپ کہیں آسمان خود ہی وجود میں آ گئے، زمینیں خود ہی وجود میں آ گئیں، اللہ رب العزت ان کا خالق نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کے ساتھ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور ایسے یہ کہنا کہ زمین کو پیدا کرنے میں، آسمانوں کو پیدا کرنے میں، پہاڑوں کو پیدا کرنے میں، دریاؤں کو پیدا کرنے میں، ہاتھیوں کو پیدا کرنے میں، اونٹوں کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے، یا ان کا نظام چلانے میں اللہ کا کوئی اور مددگار ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو شرعی آیتیں ہیں، اللہ کا کلام، قرآن وغیرہ، ان کے ساتھ کفر کیسے ہوگا جب آپ یہ کہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں، یہ محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ باللہ من ذالک۔ جی یا آپ کہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن یہ آیت اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا کلی طور پہ انکار کرنا یا جزوی طور پہ انکار کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حج واجب نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے ساتھ کیا ہے؟ کفر ہے۔ جی واللہ شہید علی ما تعملون، اس جملے کو آپ حالیہ بھی بنا سکتے ہیں، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ شاہد ہے ان اعمال پہ جو تم سر انجام دے رہے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، تم جانتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں پتا ہے کہ تمہاری ایک ایک حرکت اللہ کے علم میں ہے، پھر بھی تم اللہ کے آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ مستقل جملہ ہے، یہ پچھلے جملے کے لیے حال نہیں ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہوں، تو اس لیے اچھے اعمال کرو تاکہ تمہیں اجر و ثواب ملے، ایمان لے آؤ، توحید اختیار کر لو، درست عقیدہ اختیار کر لو۔ اور اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو قرآن پہ، ہمارے نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہاری ایک ایک حرکت ہمارے علم میں ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی اور تمہیں اس کی وجہ سے عذاب ملے گا۔ اور اس جملے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ عام ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ واللہ شہید علی ما تعملون، یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، مطلع ہے، جاننے والا ہے، شاہد ہے ان اعمال کو جو تم سر انجام دے رہے ہو۔ تو ہمارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں کیا پھر وہ معاف ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ تو عمل کی بات ہو رہی ہے، عمل کے بارے میں وارننگ دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے علم میں ہے، اور جو ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، خیالات آتے ہیں، سوچیں پیدا ہوتی ہیں، کیا ان کا حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو وہ وسوسہ جو ہمارے دل میں آیا اور نکل گیا، وہ خیال برا جو ہمارے دل میں آیا ہم نے اس کو جھٹک دیا، اس کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ لیکن وہ وسوسہ جس کو ہم نے دل میں جگہ دے دی، ہم نے اس کو اپنا عقیدہ بنا لیا، ہم نے اس کو اپنا نظریہ بنا لیا، وہ تو دل کا عمل ہو گیا، تو عمل کے اوپر حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ شہید علی ما تعملون۔ ایسے ہی وہ خیال، وہ سوچ، وہ وسوسہ جس پہ ہم نے عمل کر لیا، جس کے مطابق ہم نے اپنی زبان سے کئی الفاظ نکال لیے، جنہیں ہم نے تحریری شکل دے دی، تو ان کے اوپر حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 99 میں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ قل، آپ کہہ دیں، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو شخص کو جو ایمان لے آیا، اس حال میں
کہ تم اس راستے میں کوئی نہ کوئی کجی تلاش کرتے ہو، جبکہ تم گواہ ہو، جبکہ تم علم رکھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے بالکل بھی غافل نہیں ہے جو تم سر انجام دے رہے ہو۔ قل، اس کی وضاحت ہو چکی ہے، یا اہل کتاب کی بھی وضاحت ہو چکی ہے، لما کے اوپر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ تصدون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، تم روکتے ہو، اس کا واحد کیا ہے؟ تصدو، تو روکتا ہے یا تو روکے گا، جی، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ سبیل کا معنی کیا ہے؟ راستہ۔ من، اس شخص کو، من کیا ہے؟ اسم موصول، جو کے معنی میں، اس شخص کو آمنا جو ایمان لے آیا، فعل ماضی ہے واحد کے لیے، وہ ایمان لے آیا۔ تبغونہا، یہ جملہ حال ہے، اس حال میں کہ تم اس میں کوئی نہ کوئی کجی تلاش کرتے ہو، اس میں، کس میں؟ اس راستے میں۔ تبغون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، تم طلب کرتے ہو، تم ڈھونڈتے ہو، تم تلاش کرتے ہو۔ ہاں، اس راستے میں، اللہ کے اس راستے میں، مراد اللہ کے اس دین میں، عوجن، ٹیڑھی، کجی، ٹیڑھ پن تم تلاش کرتے ہو، کجی تلاش کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، یہ واو حالیہ ہے، جبکہ انتم، تم ہو، شہداء، گواہ، گواہ۔ شہداء شہید کی جمع ہے، یہاں پہ مراد کیا ہے؟ علم رکھنے والے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، واو کا معنی اور، ما نافیہ ہے نہیں، بغافلین، غافل، با زائدہ ہے توکید کے لیے، صحیح، غافل، غفلت والا۔ اللہ تعالیٰ بالکل غافل نہیں ہے۔ بالکل کا معنی کہاں سے ہم لے کر آئے ہیں؟ با سے۔ صحیح، ما کا معنی تھا نہیں، با کی وجہ سے معنی کر رہے ہیں بالکل غافل نہیں ہے۔ جی، عما تعملون، ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ عما اصل میں کیا؟ عن ما۔ جی، یہاں پہ ما کے بعد الف نہیں گرایا گیا، جی، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ما موصولہ ہے، استفہامیہ نہیں ہے، سوالیہ نہیں ہے، اور لما میں ما سوالیہ تھا۔ لما کس لیے؟ اما یتساءلون، یہاں پہ کیا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، عما، ان اعمال سے جو، تعملون، جو تم سر انجام دے رہے ہو۔ تعملون کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے۔ جی، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ رب العزت نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل کتاب کو ایک دفعہ پھر ڈانٹیں۔ ڈانٹ کس بات پہ؟ کہ تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ پچھلی آیت میں تھا کہ تم خود کفر کی راہ کیوں اختیار کرتے ہو، گمراہی کا راستہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن کیوں بنا رہے ہو؟ اس بات پہ ان کو ڈانٹا گیا، ان کو جھنجھوڑا گیا، اور اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اوروں پہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ جو اللہ کے دین کو اپنا چکے، جو توحید کو اپنا چکے، جو نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکے، تم انہیں اسلام کے راستے سے ہٹانے کی کوششیں کیوں کرتے ہو؟ انہیں روکتے کیوں ہو؟ اور ان کے روکنے کے کئی انداز تھے۔ سورہ آل عمران کی وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے پروگرام بنایا، ایک سازش تیار کی، کیا؟ آپ نے کچھ لوگوں سے کہا کہ تم جاؤ دن کے پہلے حصے میں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ ایمان لانے کا اعلان کر دو، ان کا کلمہ پڑھ لو، جی، سارا دن ان کے ساتھ رہو، اور دن کے آخر میں اعلان کر دو ہمیں یہ دین پسند نہیں آیا، ہم دوبارہ واپس اپنے دین میں جا رہے ہیں۔ جی، جب تم یہ کام کرو گے فائدہ کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون، شاید وہ لوٹ، کچھ نہ کچھ مسلمان تمہیں دیکھ کے واپس آئیں گے، وہ بھی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے، ان کے دین کو ترک کر دیں گے، مرتد بن جائیں گے۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ ہے۔ جی، اسی انداز سے وہ مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوششیں کرتے تھے اور آج تک کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈانٹ پلائیں، آپ ان سے سوال کریں کہ تم کیوں روکتے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے سے، دوسروں کے اوپر یہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ تم ان کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لا چکے ہیں،
تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ایمان نہیں لائے ان کو روکنا جائز ہے؟ ان کو بھی روکنا جائز نہیں ہے، لیکن جو ایمان لا چکے ہیں انہیں روکنا، انہیں دین سے ہٹانا، انہیں مرتد بنانا زیادہ بڑا جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیوں روکتے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے سے؟ راستے سے مراد کیا؟ اللہ کا دین۔ اللہ کے دین کو راستہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ کا دین اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا دین۔ جو اللہ کے دین پہ عمل کرے گا، اللہ کی شریعت پہ عمل کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لے گا، اللہ کی محبت کو پا لے گا، اللہ کی قربت کو پا لے گا، اللہ کی جنت کو پا لے گا، روز قیامت اللہ کے چہرے کے دیدار کا شرف حاصل کر لے گا۔ لیکن جو اللہ کے راستے سے روکے وہ مجرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کیوں روکتے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے سے؟ من آمنا، ان کو جو ایمان لا چکے، اسے جو ایمان لا چکا، تبغونہا، اس حال میں کہ تم اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں کوئی نہ کوئی کجی تلاش کرتے ہو، کوئی نہ کوئی کمزور پوائنٹ تلاش کرتے ہو، تم اس تلاش میں رہتے ہو کہ دین اسلام کی کوئی کمزوری ملے اور ہم ان کو دین اسلام سے ہٹا سکیں۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اگر یہ دین سچا ہے تو قبلہ منسوخ کیوں ہوا؟ پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، پھر اس کو منسوخ کر کے کعبہ شریف کو قبلہ بنایا گیا۔ اگر یہ اللہ کا دین ہوتا تو تبدیل نہ ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وعدے کیا قرآن حکیم میں کہ جس کو ہم منسوخ کرتے ہیں وہ بھی ہمارا آرڈر، اور جس کے ذریعے ہم منسوخ کرتے ہیں، کینسل کرتے ہیں، وہ بھی ہمارا آرڈر۔ یعنی کہ اللہ شہنشاہ ہیں، جو آرڈر چاہیں دیں اور جس کو چاہیں واپس لیں۔ لیکن اللہ جب ایک آرڈر دیتے ہیں اور اس کو واپس لے کے دوسرا آرڈر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایک آرڈر دیا، نعوذ باللہ بعد میں اللہ کو احساس ہوا کہ وہ آرڈر غلط میں دے چکا تھا۔ بدا کا عقیدہ غلط ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ بدا والا نہیں ہے کہ ایک چیز اللہ کو معلوم نہیں تھی بعد میں معلوم ہو گئی۔ مسلمانوں کا عقیدہ نسخ والا ہے، اور جس کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے، شامل ہے کہ اللہ منسوخ حکم جب دیتے ہیں تب بھی اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اس کو منسوخ کر دینا ہے، میں نے منسوخ کر دینا ہے 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ منسوخ حکم دیتے کیوں ہیں جس کو بعد میں منسوخ کرنا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں بندوں کی مصلحت ہوتی ہے۔ ابتدائی اسلام میں کئی احکام نرم دیے گئے، اور بعد میں جب مسلمان ایمان میں پختہ ہو گئے، اسلام میں پختہ ہو گئے، تو پھر نرم حکم کو واپس لے کے سخت حکم نازل کیا گیا۔ تو بہرحال نسخ میں کئی ایک حکمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو ان کو جو ایمان لا چکے، اس حال میں کہ تم اس راستے میں، اس دین میں کوئی نہ کوئی کجی تلاش کرتے ہو۔ اس دین میں کجی موجود نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اس دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تم علم رکھتے ہو کہ یہ سچا دین ہے، تو رات و انجیل کی تعلیمات کی روشنی میں تمہیں پتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے، تورات و انجیل دی ہے، وہ نبی علیہ السلام کی صداقت کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ تم غلط ہو، تم گمراہی پہ ہو، تم جانتے ہو کہ دین اسلام سچا ہے، دین حق ہے، یہی وہ دین ہے جس کی بشارت دے کر گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کی بشارت دے کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تم سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ کے دین سے روکتے ہو اور اس دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس میں کوئی نہ کوئی کجی تلاش کرتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ قطعاً غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو، جو کفر تم کر رہے ہو، اور جس طرح تم لوگوں کو اللہ کے دین سے روک رہے ہو، جس طرح تم اللہ کے دین کی تکذیب کر رہے ہو، جس طرح تم نبی علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہو، تمہاری ایک ایک حرکت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور یہاں پہ اللہ نے کیا کہا کہ میں غافل نہیں ہوں۔ عام طور پہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات بتاتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، اپنے نام بتاتے ہیں کہ میں ایسا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں،
میں غفار ہوں، میں غفور ہوں، میں رؤوف ہوں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں غافل نہیں ہوں. یہاں پہ نفی آ گئی، وہاں پہ اس بات ہوتا ہے. تو نفی سے مراد بھی نفی کے ضد کا اس بات ہوتا ہے. جب اللہ کہہ رہے ہیں میں غافل نہیں ہوں، اس کا مطلب ہے میں مکمل علم رکھنے والا ہوں، میں مکمل طور پہ نگہبانی اور نگرانی کرنے والا ہوں. تو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو بھی اعمال کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے. ایک ایک تمہاری حرکت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اس پہ عمل پیدا ہونے کی توفیق دے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.